کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہیں، نبی نے فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ 50 کلو، 40 کلو، 60 کلو۔ اے جوان جو باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے، بڑے بڑے ویٹ تو اٹھاتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس اتنا پاور ہے، 100 kg کا وزن میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن رسول خدا کی نظر میں سنو طاقتور کون ہے؟ یہ ہاتھوں کی طاقت۔ میں نے پچھلے سال کی مجلس، اتنی طاقت تو گدھے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو گھوڑے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو ہاتھی کے پاس بھی ہے، لیکن وہ کون سا پاور ہے جو صرف انسان کا پاور ہے؟ وہ قوت ارادے کی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ نے صرف انسان کو عطا کی ہے۔ وہ تمہارے ول پاور کی طاقت ہے، وہ تمہارے اختیار کی طاقت ہے کہ اللہ نے تجھے بندے مختار بنایا ہے، اور مختار بنایا تو تمہارے ارادے کی وجہ سے بنایا۔ اب نبی فرماتے ہیں کتنا بزدل ہے جو 50 کلو کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ کسی نامحرم پہ پڑتی ہے تو چند گرام کی پلکوں کو بند نہیں کر سکتا۔ کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اسے نہ شرم آتی ہے نہ اللہ کے حضور میں حیا آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلام بن چکا ہے اپنے نفس کا۔ امام فرماتے ہیں غور کیا کر، اگر تو غلام نفس بن جاتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے، کیونکہ نفس کے سامنے بار بار خود کو چھوٹا کرتا رہتا ہے، اس کی خواہشوں کے سامنے خود کو زمین پر رینتا رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی مثال اس فٹ بال کی طرح ہے کہ کھلاڑی جہاں چاہے کک مارے اور بال چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا خود کو شیطان کے قدموں کا فٹ بال نہ بنایا کر، نفس کو اپنے پاؤں کا فٹ بال بنا۔ دیکھ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا ہے، لیکن علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ نفس علی کے قدموں کا فٹ بال ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو علی کے ساتھ کھیلے۔ علی ارادے کا اتنا مضبوط ہے کہ مولا کے ارادے پہ کوئی اگر حاوی ہوتا بھی ہے تو وہ ارادہ پروردگار عالم ہے، کوئی اور ارادہ ان کے ارادوں پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ تو انسان یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تیرے اوپر ولایت عملی کتنی حاوی ہے۔ دبا سے علی علی کرنا بہت آسان ہے، نظری نعرے مارنا بہت آسان ہے، لیکن آنکھوں پر علی کی ولایت کو نافذ کرنا اور عملی ولایت کے میدان میں داخل ہو جانا بڑا مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ۔ آج جو زمانہ جوانوں کے سامنے ہے، ایک موبائل ہے مثلا، ایک ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس میں ہزاروں قسم کے شیطانی گمراہ کرنے والے حربے ہیں۔ میں نے کراچی میں کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو موبائل نہ دیا کرو، کیونکہ تم ایک وسیلہ دے رہے ہو گمراہی میں مبتلا ہونے کا۔ کسی مومن نے میسج کیا مولانا یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم بچوں کو موبائل سے کیسے روکیں؟ تو آپ کے بیان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے اینٹی ہیں۔ ہاں، میں نے کہا ٹیکنالوجی کی مخالفت کسی نے نہیں کی۔ موبائل سے میری مراد ٹیبلٹ نہیں ہے، موبائل میں ہوتا ہے سم۔ ہر اس چیز سے اپنے بچے اور بچی کو بچاؤ جس میں کوئی ایسا سوراخ پیدا ہو جائے کہ جس میں کوئی نامحرم داخل ہو جائے۔ میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس میسج آتے ہیں، فون کالز آتے ہیں، شادی شدہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے، شادی شدہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے ایک میسج کی وجہ سے، ایک کال کی وجہ سے، کیونکہ تربیت اس خاتون کی نہیں ہے، اس بچے کی صحیح تربیت نہیں ہے، اور ہر جگہ شیطانی حربے ہیں، ہر جگہ شیطانی حربے ہیں۔ تو جب تک میں صحیح تربیت نہیں کر پاتا، ہاں ٹولز یوز کرو، کمپیوٹر دو، لیپ ٹاپ دو، لیکن ایسی چیز جہاں سے کوئی کنیکشن پیدا ہو جائے، اس کا ذریعہ سم کارڈ ہوتا ہے، اس کا ذریعہ واٹس ایپ ہوتا ہے، اس کے ذرائع بہت ہوتے ہیں، جہاں اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یہ جو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے نا، ویسٹرن کانسیپٹ، کہ باپ اگر بچے کے کمرے میں بھی جائے نوک نوک کر کے جائے، اور اگر ایسے چلا جائے تو بابا آپ نے میری پرائیویسی خراب کر دی، میری اجازت کے بغیر آپ نے میرا لیپ ٹاپ کیسے کھولا، آپ میری پرائیویسی کے اندر ان ہو گئے، آپ میرے موبائل کے اندر ان ہو گئے۔ اس کا مطلب اس گھر میں ولایت نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی اگر مجھ پر ولایت ہے تو میری اجازت کے بغیر وہ میرے مال کو بھی مصرف کر سکتے ہیں،
میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو طلاق بھی دلوا سکتے ہیں، میری اجازت کے بغیر میرے بچوں کے مالک بھی۔ اسی طرح باپ کی ولایت بچے پر ہے۔ اسلام کہتا ہے والد اپنے بیٹے کی زندگی میں 100% انوالو رہے، اس کی وجہ ہے مثلا جو ویسٹرن کلچر تھا کہ جس میں بچے شادی کرنے کے بعد ویسٹرن ورلڈ میں اپنے والدین سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ اسلامی کلچر یہ تھا کہ جوائنٹ سسٹم میں رہو، ہاں مسائل ہوتے ہیں لیکن مسائل کا حل یہ نہیں کہ تم جدا ہو جاؤ، مسائل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ اس گھر میں تربیت نہیں ہے، نہ ساس کو پتا ہے بہو کے ساتھ اخلاق کیا کرنا ہے، نہ بہو کو پتا ہے کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ، نہ بیٹے کو پتا ہے کہ ماں کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے، تو ان دونوں میں کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کی صحیح اب تربیت نہیں ہے تو اس کا حل یہ تو نہیں کہ تم گھروں کو اجاڑ کے الگ ہو جاؤ اپنے والدین کے ساتھ۔ اور جو اطاعت والدین، جو ثواب خدمت والدین، صرف والد و والدہ کے دیکھنا بھی عبادت ہے، تو اس سے محروم ہو جائے۔ کم از کم گھر میں رہے گا تو اپنی ماں کے پاؤں تو دبائے گا، باپ کی خیریت تو پوچھے گا۔ لیکن وہ ویسٹرن کلچر جو مسلم سوسائٹی میں ہو گیا کہ ان کے بوڑھے ماں باپ آپ دیکھیں اولڈ ہاؤسز میں رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار، کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ان کی تباہ و برباد، اب خسرت دنیا والآخر ہو جاتا ہے۔ اور یہی کلچر ہماری سوسائٹیز میں، ہماری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بچیاں شادیاں کرتی تھی، ظاہر ہے اب ایک بچی نے شادی کی، پریگننٹ ہو گئی، اب اسے تجربہ تو نہیں ہے نا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی بیماری کیا ہوتی ہے، ہاں اس کا علاج کیا ہے، تو فوراً گھبرا جاتی ہے اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس، اور ایک خاتون کا دوسرا بچہ مر گیا۔ لیکن وہ خاتون جو اپنی سانس کے ساتھ رہتی ہے یا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان بوڑھی ماؤں کو، دادیوں کو تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو بچے کے لیے کیا کرنا ہے، ہاں ٹوٹکے ان کو آتے ہیں تو بچے بچ جاتے ہیں جو ان گھروں میں رہتے ہیں۔ دوسرا جو مرد اور بیوی بھی جاب پہ لگ گئے تو بچے کو سنبھالے کون؟ پہلے تو یہ تھا کہ دادی سنبھال لیتی تھی، پھپھو سنبھال لیتی تھی، خالہ سنبھال لیتی تھی۔ تو اسلام کا جتنا نظام ہو، اکنومیکلی بھی آپ کے فائدے میں، اخلاقاً بھی آپ کے فائدے میں، آپ کی زندگی میں اس میں سکون بھی آتا ہے، پیس بھی آتا ہے۔ لیکن یہ جو